آئیے آج کے اس جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی تحریر پر بات کرنے والے ہیں جو انتہائی جذباتی، طاقتور اور تاریخ کے حوالوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک ایسا بیانیہ جو ماضی کے ایک بہت بڑے واقعے کو اٹھاتا ہے اور اسے سیدھا آج کے حالات سے جوڑ دیتا ہے۔ اب دیکھیے، ہمارا مقصد یہاں کسی نظریے کی حمایت کرنا یا سائیڈ لینا بالکل نہیں ہے۔ ہم بس یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر الفاظ، تشبیہات اور تاریخ کو کس مہارت سے استعمال کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والے پر ایک گہرا اثر چھوڑا جا سکے۔ تو چلیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور اس تحریر کے اندرونی ڈھانچے کو مل کر ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ شروعات ہی ایک ایسے ڈرامٹک تاریخی اقتباس سے ہوتی ہے جس پر دراصل اس پوری تحریر کی بنیاد کھڑی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ جب سلطان عبدالحمید ثانی سے فلسطین کی زمین مانگی گئی تو ان کا انکار کوئی معمولی سیاسی انکار نہیں تھا، وہ ایک زبردست جذباتی اور مذہبی رد عمل تھا۔ ان کے الفاظ تھے کہ یہ زمین میری نہیں بلکہ امت کا خون اس مٹی میں شامل ہے، یعنی یہ کوئی عام جائیداد نہیں ہے جسے بیچا جا سکے، بلکہ یہ تو ایک مقدس امانت ہے۔ اور یہیں سے تحریر پڑھنے والوں کے ذہن میں عزت اور وقار کا ایک بہت ہی اونچا معیار سیٹ کر دیا جاتا ہے۔ سیکشن 1، سلطان اور ہرزل کی ملاقات، دو بالکل مختلف نظریات کا ٹکراؤ۔ یہاں ہمیں سلطنت عثمانیہ کے دربار کا ایک بڑا ہی دلچسپ منظر دکھایا گیا ہے۔ سائونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل ایک بڑی پیشکش لے کر آتے ہیں۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ مصنف نے دو بالکل الٹ نظریات کو کتنے غیر جانبدارانہ انداز میں آمنے سامنے رکھا ہے۔ ایک طرف ہرزل کی خالصتاً مالی پیشکش ہے، سونے کی تھیلیاں، سلطنت کے سارے قرضے اتارنے کی بات، اور دوسری طرف سلطان کا وہ جواب جو اس زمین کو دنیا کی ہر مادی قیمت سے بالاتر کر دیتا ہے۔ مصنف اس تقابل کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی کچھ اقدار ایسی بھی ہوتی ہیں جن پر کسی قیمت کا ٹیگ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ ٹیکنیک فوراً ایک خاص جذباتی فضا قائم کر دیتی ہے۔ اسی دوران سلطان کا ایک اور انتہائی سخت اور ٹوک ٹوک جملہ سامنے آتا ہے، میرے بدن کے ٹکڑے کرنا فلسطین کا سودا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ ذرا سوچئے، اس مکمل انکار اور شاہانہ جلال کو مصنف نے عزت اور غیرت کے ایک حتمی الٹیمیٹ معیار کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ کوئی عام تاریخی حوالہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ترازو ہے جس پر آنے والی نسلوں کو تولا جائے گا۔ یہ جملہ واضح کرتا ہے کہ مصنف کی نظر میں اصولوں پر سمجھوتا کرنا جسمانی موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ عمل ہے۔ سیکشن 2، جدید دور کے نوجوانوں پر سخت تنقید، ماضی اور حال کا یہ واضح فرق۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری تاریخی تمہید کس طرح آج کی نوجوان نسل پر ایک زبردست اور جارحانہ تنقید میں بدل جاتی ہے۔ یہاں آ کر تحریر کا لہجہ بالکل بدل سا جاتا ہے۔ تاریخی عظمت سے نکل کر سیدھا آج کی خامیوں پر وار کیا گیا ہے۔ مصنف نے باقاعدہ شکایات کی ایک لسٹ دی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ آج کی نسل بس سطحی اور جدید چیزوں میں الجھ کر رہ گئی ہے۔ ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے چند ٹکوں، مغربی فیشن اور ان موبائل اسکرینوں کی قید کے پیچھے اپنی غیرت بیچ دی ہے۔ مصنف اس بات پر شدید غصے میں ہے کہ جن مقاصد کے لیے ہمارے اسلاف نے جانیں دیں آج انہیں بھلا دیا گیا ہے، اور اتنا خون بہنے کے باوجود ایک عجیب سی خاموشی ہے۔ واقعی یہ ایک بہت ہی ڈائریکٹ اور سخت بیانیہ ہے۔ سیکشن 3، ماضی اور حال کا تقابل، اسلاف اور آج کی نسل کا موازنہ۔ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے مصنف نے ایک انتہائی ڈرامائی تقابل کا سہارا لیا ہے۔ یہاں بڑی زبردست اور سخت قسم کی تشبیہات استعمال کی گئی ہیں۔ اگر ہم نیوٹرل ہو کر اس کا جائزہ لیں تو دیکھتے ہیں کہ بہادر اسلاف کو شیر اور شاہین کہا گیا ہے، اور لکھا ہے کہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کفر کے ایوانوں میں زلزلے آ جاتے تھے۔ لیکن اس کے بالکل الٹ جدید نوجوانوں کے لیے ہڈی دیکھ کر دم ہلانا، بزدلی کی چادر اوڑھ کر سونا اور غیروں کے تلوے چاٹنا جیسی انتہائی چپتے ہوئے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ مصنف اس زوال کا احساس دلانے کے لیے کس حد تک جا رہے ہیں۔ سیکشن 4، بیداری کا پیغام، سوئی ہوئی قوت کو دوبارہ جگانے کی پکار۔ اس شدید تنقید کے بعد تحریر کا رخ ایک نئی سمت موڑتا ہے۔ یہ صرف تانے نہیں ہیں بلکہ اس ساری تنقید کو ایک ایمرجنسی کال کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں مصنف کا بنیادی نظریاتی موقف بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ سچی عزت اور غیرت کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرتی۔ ان کا پختہ یقین ہے کہ بقا صرف اور صرف غیر متزلزل ایمان میں ہے۔ مصلحت پسندی یا کمپرومائز کو سیدھا سیدھا بزدلی قرار دیا گیا ہے۔
ان کے مطابق ایک غیرت مند انسان سولی پر چڑھ کر بھی اپنے نظریات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جس میں کوئی لچک نہیں اور جو مکمل کمٹمنٹ مانگتا ہے۔ اب ذرا اس خاص لفظ غیرت پر غور کرتے ہیں جو اس پوری تحریر کا مرکز ہے۔ یہاں غیرت کا مطلب صرف ایک احساس نہیں ہے، مصنف نے اسے قوم کا سب سے طاقتور اور ناقابل تسخیر ہتھیار بنا کر پیش کیا ہے۔ متن کے مطابق یہ وہ قوت ہے جو اگرچہ آج کے نوجوانوں کے سینوں میں قید ہے، لیکن مخالفین آج بھی اپنے بڑی بڑی توپوں سے زیادہ اس اندرونی جذبے سے ڈرتے ہیں۔ یہ کنسیپٹ دیا گیا ہے کہ قوموں کی اصل جان ان کے جذبوں میں ہوتی ہے، اور اگر یہ جذبہ بحال ہو جائے تو وہی اصل کامیابی ہے۔ سیکشن 5 عبدالحمید بننے کا عہد، ماضی کو حال میں زندہ کرنے کی بات۔ تو اب ہم اس تحریر کے آخری حصے پر آ گئے ہیں، اور یہاں وہ تاریخی حوالہ جس سے ہم نے شروعات کی تھی وہ پورا گھوم کر آج کے دور کے لیے ایک حتمی ڈیمانڈ میں بدل جاتا ہے۔ یہ اختتامی اقتباس دراصل ایک الٹیمیٹم کی طرح ہیں۔ اگر ہم اسے غیر جانبدارانہ طور پر تجزیہ کریں تو مصنف تاریخی میراث کا سہارا لے کر پڑھنے والوں کی موجودہ پہچان میں ایک ریڈیکل تبدیلی مانگ رہے ہیں۔ یہ صرف ماضی کو یاد کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ آج عہد کرنے کی بات ہے۔ ایک ایسی عقل کی ڈیمانڈ جس سے دشمن ڈرے، اور ایک ایسی آواز جس سے باطل لرز اٹھے۔ الفاظ کا یہ چناؤ خاص طور پر ایک زبردست انقلابی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم ایک بہت ہی اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال سامنے رکھتے ہیں۔ مصنف کی جانب سے تاریخی میراث کی یہ جذباتی پکار آج کے اس پیچیدہ سیاسی ماحول میں کتنا اثر رکھتی ہے؟ دیکھیں، جدید سیاسی مباحثوں میں ایسے تاریخی حوالے استعمال کرنا کوئی نئی بات تو نہیں، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بیانیے لوگوں کی سوچ، ان کی شناخت اور ان کے رد عمل کو کس طرح شیپ کرتے ہیں۔ کیا یہ واقعی کوئی ٹھوس تبدیلی لا سکتے ہیں یا صرف وقتی جذبات کو ابھارتے ہیں؟ اس جائزے کا مقصد اسی گہری تفہیم کو آپ سب کے سامنے لانا تھا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔